تم نے اللہ کے مہمان مار دیے. یہاں کوئی پٹھان کا مہمان مار دے اس کو پٹھان نہیں چھوڑتا. تم نے اللہ کے مہمان مار دیے, تم نے رسول اللہ کے مہمان مار دیے, تم نے اللہ کے گھر میں مار دیے, تم نے اللہ کا کلام اور نبی کے فرمان پڑھتے ہوئے مار دیے. تمہیں اندازہ ہی نہیں تم نے کس کو مار دیا. یہ خون رائے گا نہیں جائے گا, کبھی جاتا ہی نہیں, یہ کبھی جاتا ہی نہیں. ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز. ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. ان قاتلوں کو نہ آج تک کوئی روک سکا ہے نہ پکڑ سکا ہے, اور اگر پکڑے بھی گئے تو وہ عدالت سے مکے لہراتے ہوئے نکلتے ہیں. کوئی نہیں آیا, کسی کو یہ نہیں لگا کہ یہاں کے زخمیوں کے بھی 2 لاکھ ہو سکتے ہیں, یہاں کے شہداء کے بھی 5 لاکھ کی امداد ہو سکتی ہے. یہی پشاور تھا, APS کا سانحہ ہوا, سارے ٹی وی چینلز بلیک ہو گئے, پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا, مذمتی قراردادیں آئیں, نیشنل ایکشن پلان آیا, پرچم سرنگوں کر دیا گیا. قال اللہ قال رسول پڑھنے والے تو بڑے لاوارث ہو گئے. کسی کا بیان نہیں آیا, کوئی جائے وقوع پہ نہیں آیا, کوئی ہاسپٹل نہیں پہنچا, کسی نے امداد کا اعلان نہیں کیا, کسی نے مفت علاج کا اعلان نہیں کیا, کوئی مذمت نہیں, کوئی سوگ نہیں, کوئی کالی پٹیاں نہیں. کہاں مر گئی وہ ساری آنٹیاں جو موم بتیاں اٹھا کے بھاگ رہی ہوتی ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے ہمارے بچے نہیں ہیں. کوئی اور سمجھے نہ سمجھے, ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا. دنیا سوال کرتی ہے پاکستان میں کیوں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. آپ نے فرمایا طالب علموں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. فرشتے جن پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں ان پاؤں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے, وہ پیر اڑا دیے گئے. وہ مسجد جو سجدہ گاہ ہے وہاں پر بم دھماکہ کیا گیا. وہ پاؤں جو مسجد کی طرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے. وہ قدم جو مسجد کی طرف بڑھے تھے, انہوں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, وہ سارے باوضو تھے, وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے طلبہ تھے, وہ حدیث اور قرآن کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ہاتھوں میں قرآن حدیث کی کتابیں. اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں کا یہ عالم تھا کہ اعضاء کٹے پھٹے تھے, بچوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے, قرآن کریم کو آگ لگی ہوئی تھی, حدیث کی کتابوں کو آگ لگی ہوئی تھی, اللہ کے گھر میں لاشیں تڑپ رہی تھیں. یہ کون بدبخت لوگ ہیں, ان کے کیا مقاصد ہیں. ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید جو بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے, وہاں کے استاذ الحدیث مولانا عبدالسمیع صاحب, مولانا اسلم شیخوپوری صاحب جو جامعہ بنوریہ کے استاد اور مفسر قرآن تھے, مولانا یوسف لدھیانوی کہ ان کا چہرہ تصور میں لا کر انسان سوچتا ہے کہ ایسے عالم دین پر قاتل کے ہاتھ اٹھے کیسے, کپ کپائے کیوں نہیں. مفتی عتیق الرحمن شہید جو درس قرآن دینے جا رہے تھے, مولانا امین شہید جامعہ بنوریہ کے جنہیں سریعام روڈ پر شہید کیا گیا, مفتی مسعود بیگ جو کراچی یونیورسٹی کے بھی استاذ تھے, جامعہ بنوریہ کے بھی استاذ تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کسی سیاسی تنظیم سے یا مذہبی تنظیم سے یا کوئی جہادی کچھ نہیں ہے. یہ خالصتاً علمی لوگ تھے. ہر مسلمان کا قتل, حتیٰ کہ ہر انسان کا قتل قابل مذمت ہے. ومن قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک جان لی, مسلمان کی نہیں, کوئی ایک جان ناحق لے لی, فکأنما قتل الناس جميعا, اس نے گویا پوری عالم انسانیت کا قتل کر دیا. اور یہاں علمی لوگ, اساتذہ, شیوخ الحدیث, اور اب یہ طلبہ, وہ ڈما ڈولا کے 80 طلبہ, میڈیا رپورٹس کے مطابق لال مسجد کی جو بچیاں شہید کی گئیں ان کی سوختہ لاشیں اور قرآنی اوراق ساتھ والے نالے سے ملے ہیں. ڈما ڈولا کے بچوں کی تو لاشیں بھی نہیں ملی, قیمہ ملا ہے. 70 لاشیں خاک و خون میں نہلا دیے گئے راجہ بازار تعلیم القرآن میں. اور پھر وہاں کے محتمم صاحب کا جوان مدرس امام خطیب بیٹا شہید کر دیا گیا. اگر اس کی پوری لسٹ جاری کی جائے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. یہاں پر پروفیسرز, یہاں پر لیکچرر, یہاں پر اسٹوڈنٹ, یہاں پر طلبہ, کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. قانون کہاں ہے؟ اب تو یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے, ان سے آہینی ہاتھوں سے نمٹا جائے. یہاں آہینی ہاتھ اگر کسی کے ہیں تو وہ قاتلوں کے ہیں, کیونکہ ان کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. یہاں لمبے ہاتھ اگر ہیں تو وہ قانون کے نہیں ہیں, وہ قاتلوں کے ہیں, کیونکہ وہ کسی کے بھی گریبان تک, کسی کے بھی گھر تک, اس کی تعلیمی درسگاہ تک پہنچ جاتے ہیں. ان قاتلوں کو نہ آج تک کوئی روک سکا ہے نہ پکڑ سکا ہے, اور اگر پکڑے بھی گئے تو وہ عدالت سے مکے لہراتے ہوئے نکلتے ہیں. مولانا یوسف لدھیانوی کے قاتل نے مکہ لہراتے ہوئے عدالت میں کہا, بولا میں باہر آ گیا ہوں.
मदारिस के तलबा का क्या रिश्ता है रसूलुल्लाह से? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तुमने अल्लाह के मेहमान मार दिए। यहाँ कोई पठान का मेहमान मार दे, उसको पठान नहीं छोड़ता। तुमने अल्लाह के मेहमान मार दिए, तुमने रसूलुल्लाह के मेहमान मार दिए, तुमने अल्लाह के घर में मार दिए, तुमने अल्लाह का कलाम और नबी के फरमान पढ़ते हुए मार दिए। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं तुमने किसको मार दिया। ये किसी के बच्चे नहीं हैं, इनकी माएँ नहीं हैं, इनको किसी ने गोद में नहीं उठाया, इनको किसी ने सीने से नहीं लगाया, इनको कोई निवाले तोड़ के नहीं खिलाती रही, इनके लाशें किसी ने नहीं चूमे होंगे। ये इनका मुल्क नहीं है, ये फौज इनकी नहीं है, ये फोर्सेस इनके लिए नहीं है। जो कुरान पढ़ता है वो गैर हो जाता है, वो अजनबी हो जाता है, वो लावारिस हो जाता है। तुम्हें लगता है लावारिस होंगे, नबी कहते हैं मेरे वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस हैं, और जिसके वारिस हैं इनका अल्लाह वारिस है। तुमने आसमान के फरिश्ते तड़पा दिए। जिंदगी ख़त्म होनी है एक दिन, और जब तुम जाओगे अल्लाह के दरबार में तो अल्लाह तुम्हें बताएगा कि तुमने क्या किया था। ये खून रायगा नहीं जाएगा, कभी जाता ही नहीं, ये कभी जाता ही नहीं। ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। ये आंखें अब भी ना रोएंगी तो कब रोएंगी? वो मासूम लाशें आप देखें, शहीद कुरान करीम, कुरान को आग लगी हुई, अहादीस मुबारका की किताबों को आग लगी हुई, मस्जिद में आग लगी। और जिनको दुनिया में दहशतगर्द कहते हैं, उन्होंने ज़ोहर से पहले लाशें उठाई, ज़ख्मी मुंतकिल किए, मस्जिद साफ की, शहीद हदीस की किताबें और कुरान वहाँ से उठाए, नई दरियाँ बिछाई, सफाई की, खून साफ किया, ज़ोहर की अजान दे के फिर ज़ोहर की नमाज वहाँ बाजमात पढ़ी है। मुफ्ती सरफराज नाइमी साहब, जिनके मदरसे में बम धमाका हुआ, जो लोगों को दुरूद शरीफ की तरफ और मोहब्बत की तरफ और मिलाद की तरफ बुलाते थे, किसी को भी नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं बख्शा। ये दुश्मन दीन के हैं, ये दुश्मन मुल्क को मिल्लत के हैं। सिर्फ इत्तेहाद का नहीं, उसके साथ आवाज़ उठाने का वक्त है। ये मत सोचें मेरी डीपी से क्या होगा, मेरे स्टेटस से क्या होगा। ये भी आपकी दावत है जो घर बैठे 100 200 आदमी को जाती है। जितनी हो सकता है आवाज़ उठाएं इन मजलूमों के लिए। ये मुतालबा तो हम नहीं करेंगे, इनके कातिल पकड़ो, इनके कातिलों को अल्लाह पकड़ेगा, और ऐसा पकड़ेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। अल्लाह की पकड़ से छुटकारा नहीं है, इन मजलूमों का खून रंग लाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। www.darsequran.com